اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق اللہ مولانا. تمام تر تعریفات کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، یعنی بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، کھلانے پلانے والا بھی وہی ہے، اور اس سارے نظام کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اور اپنے بندوں کے نام آخری پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ کی ساری مخلوقات سننا پسند کرتی ہیں، اور خود مالک کائنات بھی اسے سننا پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب حیات بھی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے اور کتاب وفا بھی ہے، یعنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور دنیا کے بعد قبر میں، حشر میں، آخرت میں انسانوں کا ساتھ نبھانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اسے سنتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، ایک بندہ جب اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے نکلتا ہے تو ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، والسماوات السبع، ساتوں آسمان بھی، والارضین السبع، ساتوں کی ساتوں زمینیں بھی، زمین کے اوپر چلنے والے جانور بھی، ہواؤں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی، جنگلات میں رہنے والے درندے بھی، اور فرمایا کہ حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی، اور پھر فرمایا حتی الحوت فی جوف الماء، حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والیاں مچھلیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے، خیر کا علم حاصل کرنے والے کے لیے، یعنی قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ دعا کرتی ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی التجا کرتی ہیں۔ ثابت یہ ہوا
کہ اللہ کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ خود مالک کائنات یہ قرآن مجید سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ جن کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے منظر کیا ہوگا۔ کائنات کی سب سے بہترین کلام پڑھی جا رہی ہے، وہ کلام کہ جو نہ شعر ہے نہ سحر ہے، نہ قصہ ہے نہ کہانی ہے، نہ حکایت ہے نہ روایت ہے، وہ کسی اخبار کی خبر نہیں، دنیا کے کسی عام انسان کا کلام نہیں، بلکہ ما ھذا قول البشر، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ مالک کائنات کا کلام ہے۔ کائنات کا سب سے بہترین انسان پڑھ رہا ہے، اور کائنات کی بہترین جگہ پہ پڑھا جا رہا ہے۔ واہ اللہ، کیا منظر ہوگا، تیرا پیارا نبی تیری پیاری کتاب کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ میں اکثر کہتا ہوں وہ لوگوں، قرآن مجید تو پہلے ہی بڑا پیارا ہے، لیکن پڑھنے والا دل سے پڑھے اور سننے والا دل سے سنے تو اللہ اس کی مٹھاس میں اور بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ پڑھے تو صحیح نہ پڑھنے والا۔ آج سے چند سال پہلے لاہور کی کسی مسجد میں 23ویں رات کے ایک پروگرام کے بعد جو اس مسجد میں قیام اللیل کروانے والے قاری صاحب تھے وہ میرے پاس آئے، نوجوان تھے، کہنے لگے جناب قرآن پڑھتا ہوں لیکن دل سے نہیں پڑھا جاتا، قرآن پاک پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، آواز اچھی ہے، دنیا بلے بلے کرتی ہے، ہر مسجد والے بلاتے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا قرآن پڑھ کے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی خوبصورت دعا کیا کرو، اللہ ہمیں قرآن کریم کی عبادت کی لذت عطا فرما۔ یہ فرق نوٹ کیجئے گا، پڑھتے بڑے ہیں، اللہ کا قرآن اللہ کے فضل سے جگہ جگہ پڑھا جا رہا ہے، اور ہر آنے والے دل میں اس کے پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ہے تلاوت کرنا اور ایک ہے تلاوت کی لذت آنا، دل سے پڑھنا، دل سے نکلنا۔ کہنے لگے جی قرآن پاک پڑھتے ہیں، مصلوں کے مصلے سناتے ہیں، قیام اللیل کرواتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، لوگ عزت کرتے بلاتے پیار کرتے ہیں، لیکن لطف نہیں آتا۔ یہ آج ہمارا بھی مسئلہ ہے، میرا خیال ہے میرے سننے والوں، اور اگر اس ویڈیو کے ذریعے کچھ لوگ اور سنیں گے تو ان کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوگا۔ قرآن پاک پڑھتے، قرآن پاک پڑھنے کی لذت نہیں آتی۔ ایک چھوٹا سا نسخہ اس نوجوان کو بتایا تھا، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آگے چل کے اپنی گفتگو کے آخر میں اس کا نچوڑ بھی بتاؤں گا، ابھی صرف نسخہ بتا رہا ہوں۔ کوشش کریں جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ تصور کیا کریں میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور عرش پہ بیٹھا ہوا مالک
وہ 14 طبق پیدا کرنے والا رب جو ہے وہ میری تلاوت کو سن رہا ہے۔ آپ یقین جانیے جس دن یہ تصور پیدا ہو گیا نا، اس دن قرآن مجید بند کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت تصور ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آسمان والا سن رہا ہے، اور وہ منظر کیسا ہوگا، کائنات کا امام پڑھ رہا ہے، رب کا کلام پڑھ رہا ہے، اور بہترین جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ جنوں کا ایک گروہ گزرا، انہوں نے ٹھہر کے سننا شروع کر دیا۔ یہ تو اللہ کا وہ کلام ہے جو غیر مسلم بھی سنے تو ان کے دل میں بھی اترتا ہے۔ یہ آپ کے ہندوستان کا واقعہ ہے نا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی جلسے میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور جن کو وقت ملا ہے یا موقع ملا ہے سید صاحب کا قرآن پاک سننے کا، کیا کمال تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی بارات گزری، ساری بارات رک گئی، بارات والے کہتے چلو چلو ٹائم ہو گیا آگے چلو، ساری بارات کھڑی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے دلہے کا والد اسٹیج پہ آیا جو ہندو تھا، اور سید صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سید صاحب قرآن پاک کی تلاوت بند کریں، جب تک آپ تلاوت نہیں بند کریں گے ہمارے بندے جو ہندو ہیں یہ آگے نہیں بڑھیں گے، یہ آپ کا قرآن ہی سنتے جائیں گے۔ یہ تو عام انسان قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کائنات کا امام پڑھ رہا ہے، اور جن جو مسلمان نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کے قرآن مجید سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے ہیں وہ واپس اپنی بستی میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہدی الی الرشد، اس کا ایک ایک لفظ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے فآمنا بہ، ہم نے کلام سنا ہے اور ہم سارے اس کو سن کے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک وعدہ بھی کیا ہے جو مسلمان کا سب سے بڑا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اس رب کے ساتھ جس رب کا یہ کلام ہے ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ یہ بات سننے کے بعد جنوں کی ساری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی۔ حضرات ثابت کیا ہوا؟ عام مخلوقات بھی سنتی ہیں، جنات بھی سنتے ہیں، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رات میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، رات کو تلاوت کر رہا ہوں، پاس بچہ سویا ہوا ہے، قریب ہی میری سواری گھوڑا بندھا ہوا، گھوڑا بھی قریب ہی بندھا ہوا۔ کہتے میں تلاوت کرتے کرتے دیکھتا ہوں گھوڑا کانپنا شروع کرتا ہے، ڈرنا شروع کرتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہو، میں نے تلاوت بند کی، گھوڑے کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر تلاوت کے لیے بیٹھ گیا، پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر تیسری بار تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا، پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر ڈر گیا کہ گھوڑا کہیں گر نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تلاوت بند کی، ایسے صحن میں نکلا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو ایک چراغ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، روشنی کا ایک چراغ۔ تلاوت بند کی، فجر کی نماز پڑھ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے پیغمبر ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اولئک الملائکہ وتلک السکینہ قد دنت لصوتک من القرآن، وہ آسمان کے فرشتے تھے، اللہ کی سکینت تھی، اور وہ آسمان کے نورانی فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے تشریف لائے تھے۔
اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگر تم تلاوت بند نہ کرتے تو اس علاقے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر سکتے تھے۔ حضرات ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ فرشتے بھی سنتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کی مجلس جب ختم ہوتی ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر یہ لوگ اپنی مجلس سے اٹھتے ہیں قرآن سنانے والے، ادھر فرشتے اٹھ کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں قوموا مغفور لکم، او اللہ کا قرآن سننے والوں کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرات ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، تو ایک چھوٹی سی گنڈ میں لگانے لگا ہوں۔ میں نے بتایا اللہ کی ساری مخلوقات سنتی ہیں، جن جنات سنتے ہیں، فرشتے ملائکہ سنتے ہیں، اور حدیث پاک میں یہ ثابت ہے خود مالک کائنات آسمان پہ بیٹھا قرآن سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، قاری قرآن تھے، اور جن 4 لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر قرآن مجید مکمل یاد کر لیا تھا، ان 4 لوگوں میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا لوگوں اگر قرآن ویسے ہی سننا یاد کرنا ہے جیسے آسمان سے نازل ہوا ہے تو میری جماعت کے 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ ابن عمر سے، سالم ابن عبداللہ سے، معاذ ابن جبل سے، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں کائنات کے امام نے کہا اگر قرآن ویسے سیکھنا ہے جیسے اللہ کا قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا کرو۔ کائنات کے امام کی مجلس میں تشریف لائے، اور صحابہ کے بارے میں بھی مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے میرے صحابی مجھے سورۃ البینہ کی تلاوت کر کے سناؤ، اور بھی کسی سورت کی روایت موجود ہے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ کیا مسئلہ ہوا؟ آپ حامل قرآن ہیں، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ عامل قرآن ہیں، آپ عالم قرآن ہیں، چاہیے تو یہ کہ آپ پڑھیں اور ہم سنیں، اب مجھے حکم کر رہے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ پڑھیں اور ہم سنیں۔ کائنات کے امام فرماتے میرے صحابی تمہیں پتہ نہیں میں تو اپنی مرضی سے کبھی بولتا ہی نہیں، ابھی تیرے آنے سے پہلے فرشتوں کا سردار جبریل امین آئے تھے، اللہ کا پیغام دے کر گئے، فلاں صحابی جب آپ کی مجلس میں آئے اسے کہنا قرآن پڑھ کے سنائے، اللہ مالک عرش پہ بیٹھا ہوا قرآن سننا پسند کر رہا ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ خود مالک کائنات بھی قرآن سنتا ہے، اور قرآن سنانے والے پر اتنا راضی ہوتا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں ساری رات جتنا مانگنے والے کو دینا نا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اسے وقت نہیں ملا مانگنے کا، دعا کرنے کا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی برکت یہ ہے اس نے کچھ مانگا بھی نہیں، لہذا اس کلام کی برکت کی وجہ سے اس کو بن مانگے اس سے زیادہ عطا کر دیا جائے۔ حضرات آج کی گفتگو کی دوسری بات، جس نے قرآن کریم سے تعلق جوڑا اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں عطا کی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، اور جس نے قرآن کریم سے تعلق توڑا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔
آپ ہم سب جانتے ہیں نا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ خاندان، نہ کاروبار، نہ علاقہ، نہ ظاہری شکل و صورت، نہ مال و دولت، نہ چودر چودراہٹ، نہ اقتدار، نہ اختیار، کوئی دولت نہیں بلال کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ہی دولت ہے، اللہ کا قرآن۔ حبشے سے چلا، کائنات کے امام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، قرآن سینے سے لگایا، اللہ نے کتنی عزتیں عطا کی، مکہ فتح ہو جاتا ہے، سارے صحابہ کرام کھڑے ہیں، ہزاروں صحابہ کرام کا اجتماع ہے، لیکن کائنات کا سب سے پیارا نبی اعلان کرتا ہے بلال کہاں ہے رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، عثمان غنی، جناب فاروق اعظم، حضرت علی، ابو سفیان، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، لیکن کائنات کے امام نے کسی کا نام نہیں لیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور کیا کہا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرو، نعرہ توحید یعنی اللہ اکبر کی اذان کہو، ساری سرداریاں، سارے قبیلے، سارے وڈیرے، ساری چودراہٹیں، سارے خاندان اور سارے مال و دولت والے بڑے بڑے نیچے کھڑے دیکھتے رہ گئے، اور یہ حبشے سے آنے والا غلام، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بلال حبشے میں رہتا، غلام نہیں، آزاد ہو جاتا، آزاد نہیں، حبشے کا بادشاہ بن جاتا، حبشے کا نہیں، پورے افریقہ کا بادشاہ بن جاتا، اور پورے افریقہ کا نہیں، عرب و عجم کا بادشاہ بن جاتا۔ اتنی عزت نہ ملتی جتنی عزت اللہ کی توحید اور اللہ کے قرآن سے ملی۔ آج بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر رہے، اور اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہو رہا ہے، جو ہمارے قرآن سے تعلق لگاتا ہے ہم اس کو اسی طرح عزتوں پہ سرفراز کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، دوستوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ریگستان سے گزرے، ایک چھوٹے سے درخت کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ دوست پریشان ہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی واقعہ نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی آنے والا بتانے والا نہیں، کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئے؟ اور تھوڑی دیر رونے کے بعد اٹھ کے چل دیے۔ امیر المومنین، ہم نے تو بڑے بڑے پریشانی کے موقعوں پر بھی آپ کو روتے نہیں سنا، آج کیا ہوا ہے؟ امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دوستو، میں آج غم کی وجہ سے نہیں رویا، آج میں خوشی کی وجہ سے رویا، اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں خوشی کے آنسو نصیب فرما۔ غم میں تو کافر بھی روتا ہے، غم میں تو غیر مسلم بھی روتا ہے، غم میں تو اللہ کو نہ ماننے والا بھی روتا ہے۔ آنسو وہ آنسو ہے جو خوشی کے موقع پر بھی آنکھ سے نکل جائے۔ اللہ آپ کو مجھے خوشی کے آنسو نصیب فرمائے۔ امیر المومنین کس خوشی کی وجہ سے روئے ہیں؟ کہا یہ جو میدان ہے نا جہاں سے میں گزرا ہوں، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، میرا باپ یہاں پہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، میں بھی کبھی کبھار ساتھ آتا، مجھے بھیڑ بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، میرا باپ مجھے کہتا تھا عمر تیرا کیا بنے گا؟
تو زندگی کیسے گزارے گا؟ تجھے تو بکریاں چرانی نہیں آتی۔ میں اس ریت پہ سو جاتا تھک کے، میرے جسم سے پسینہ نکل نکل کے یہ ریت بھیگ جاتی، اس درخت کے نیچے سوتا تھا۔ آج میں گزرا ہوں تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے ہیں۔ واہ مولا، تیرا کمال ہوا، تو نے اپنا پیارا نبی بھیجا، اپنی آخری کتاب عطا کی، اس قرآن مجید کو ہم نے مانا بھی، پڑھا بھی، سمجھا بھی، جانا بھی، عمل بھی کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کل کی بھیڑ بکریاں چرانے والا عمر آج 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا ہے۔ اور لوگوں، یہ عزتیں کیوں ملتی ہیں؟ یہ اللہ کے قرآن سے عزت ملتی ہے۔ ایسے تو پیارے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین؟ اللہ اس کلام کی وجہ سے بڑے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور اس سے تعلق توڑنے کی وجہ سے بڑے سارے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ زیادہ نہیں، ایک واقعہ بیان کروں گا ذلت و خواری کا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی۔ کافر گزرتے، مذاق اڑاتے، بیت اللہ میں قرآن پڑھتے ہیں، کافر مذاق اڑاتے، کائنات کے امام کے دل پہ گزرتی ہے۔ اللہ مالک کائنات تسلی دیتے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے، واللہ یعصمک من الناس، آپ کا رب آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا، اور فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کریے، اللہ ان ظالموں سے خود نمٹ لے گا۔ اور پھر میرے مالک کیسے نمٹتا ہے؟ بدر کا میدان ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بیان کرتے ہیں، کافروں کی اور ہماری صفیں سیدھی ہو چکی تھی، اچانک نہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے۔ اللہ آپ کی میری اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسلام اور اسلام کی خیرت نصیب فرمائے۔ مجھے آ کے کہتے ہیں چاچو ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے اس ایمرجنسی کے ماحول میں ابو جہل سے کیا کہنا ہے؟ آپ چھوٹے بچے ہو، وہ سردار ہے، شاہ سوار ہے، سپہ سالار ہے، اپنی فوج کا کمانڈر ہے، 100 بندے سے اکیلا لڑتا ہے، آپ کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہا چاچو ہمیں آج ہماری ماں نے بتایا کہ ابو جہل ہمارے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، ہم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے ماں تیری چھاتی کا دودھ ہم پہ حرام ہے، اور تیرے ہاتھ کا پکایا ہوا لقمہ حرام ہے، اس وقت تک اگلا کھانا نہیں کھائیں گے جب تک پیغمبر کے دشمن سے بدلہ نہیں لے لیتے، اور خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ چاچو ابو جہل کدھر ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ میری انگلی کا اشارہ بعد میں واپس آیا ہوگا، اور یہ نوجوان جھپٹے بچے ننھے منھے، یہ نو عمر بچے، اور آن ہی آن میں انہوں نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا، زخمی پڑا ہے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اس سے اگلی بات شاید نہ سنی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو جہل جاتے ہوئے آخری سانسوں پہ ایک جملہ بول کے گیا، کہنے لگا آج مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میں مارا گیا ہوں، آج مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے بچوں نے مار دیا ہے۔ تاریخ میں میرا ذکر آئے گا، لوگ پڑھیں گے بڑا بہادر تھا، لیکن میرے لیے شرمندگی کی بات یہ ہے کہ بچوں نے مجھے مار دیا ہے۔
مجھے ایسا لگتا ہے ادھر ابو جہل یہ کلمہ بول رہا تھا، ادھر آسمان والا عرش پہ بیٹھا مسکرا کے کہہ رہا تھا نا 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 ابو جہل، جو میرے قرآن کا اور میرے پیغمبر کا مذاق اڑاتا ہے میں اسی طرح اس کو ذلیل و خوار کر کے مار دیتا ہوں۔ اور لوگوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو قرآن سے تعلق لگائے وہ آسمان کی بلندیوں پہ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو قرآن سے تعلق توڑے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار اٹھایا جائے گا۔ حضرات، میں نے اپنے ابتدائیہ میں گفتگو کے آغاز میں 2 دعوے کیے۔ گفتگو میں نے یہ کہا یہ قرآن مجید کتاب شفا بھی ہے اور کتاب وفا بھی ہے، یہ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور یہ ہمارا دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ساتھ دینے والا وفادار دوست بھی ہے۔ اب میری گفتگو کے تیسرے حصے میں نے ان 2 باتوں کی وضاحت کرنی ہے۔ کتاب شفا ہے، روحانی شفا کے بے شمار واقعات ہیں، جسمانی شفا کے بھی بہت سے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اس قرآن مجید سے تعلق جوڑے، اسے اپنائے، اسے اپنی روحانی اور جسمانی صحت حاصل کرنا چاہے، آج بھی ہمارے لیے شفا کی کتاب ہے۔ لیکن میں صرف ایک واقعہ نوٹ کرتا ہوں جس میں جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے۔ مولانا عبدالغنی فاروق نے ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے۔ کتاب کا عنوان ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے۔ 100 سے زائد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، جسے آج کی زبان میں کنورٹر کہا جاتا ہے، جنہوں نے بائی چوائس اسلام قبول کیا ہے، خود تحقیق کر کے یا خود کسی وجہ سے مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ یہ بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور کتاب بھی ہے، اللہ میرے دل کے اندر، یہ سردار محمد کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ بھی کمال کی ہے اور اسی عنوان پر ہے۔ 103 لوگوں کا تذکرہ ہے، نیل آرمسٹرانگ سے لے کر یوسف یوحنا جو اب محمد یوسف ہے کرکٹر، ان تک انہوں نے سارے واقعات نوٹ کیے ہیں۔ خیر، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جب مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہتے تھے، ایک گھر میں ایک خاتون مسلمان جو تھی وہ قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ میری بات کو خواتین ذرا توجہ سے سنیں، یہ جو ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھانے کا رواج تھا نا، اس سے اللہ کا دین بڑا پھیلا ہے۔ اس کام نے ہماری نسلوں کو مسلمان کیا ہے، اس کام نے ہماری نسلوں کو دیندار بنایا۔ آج یہ رواج کم پڑ رہا ہے۔ میں اپنی پڑھی لکھی ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا، بالخصوص جو مسجد سے دور ہیں، وہ بچے جو مسجدوں میں نہیں آتے یا ماں باپ نہیں بھیجتے یا ان کی کوئی مجبوری ہے، ان بچے بچیوں کو اپنے گھروں میں بلا کے اللہ کا قرآن پڑھائیں۔ اللہ کی قسم، گھر میں رونق بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، لڑائیاں بھی ختم، جادو ٹونے بھی ختم۔ اور جس گھر میں روز اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور پڑھنے والے بچے ہوں، جس کی زبانیں بھی پاک ہیں، اب مجھے بتائیے اللہ کے قرآن کی برکت ملے نہ ملے؟ کمال ہو جائے۔ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ایک تحریک شروع کر رہے ہیں پورے پاکستان میں کہ جو جو اپنے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھائے گا، ہم ان کے بچوں کا خیال بھی کریں گے، ہم ان کو تحائف بھی دیں گے، ہم ان کو انعامات بھی دیں گے، ہم اس خاتون کو بھی جو پڑھانے والی ہے ان کی بھی حوصلہ افزائی انشاءاللہ کریں گے۔ ایک عورت مسلمان اللہ کا قرآن پڑھاتی ہے، پڑوس میں غیر مسلم ہندو رہتے ہیں، چھوٹی بچی وہ بھی آ جاتی ہے سہیلیوں کے ساتھ، دیکھتی ہے بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتی۔ یہ بچوں کو نا مسجدوں میں آنے سے روکا نہ کرو۔ میں اس مسجد کا ماحول نہیں جانتا، لیکن اوور آل ایک بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب رواج ہے،
چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے۔ او بھائی وہ بچے ہیں نا، جب آپ بچے تھے آپ نہیں شرارتیں کرتے تھے؟ آپ بھی کرتے تھے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچے نہیں آتے تھے؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما خطبے کے دوران نہیں آئے؟ آپ نے ان کو اٹھا کے خطبہ نہیں دیا؟ آپ کے سجدے کے اوپر سجدہ کر رہے تھے تو آپ کے اوپر نہیں بیٹھے؟ آپ نے سجدہ لمبا نہیں کیا؟ وہابیوں کے پاس نا دلیلیں بڑی ہوتی ہیں، کہتے وہ تو حسن و حسین تھے جی، تو جس کے کندھے پہ بیٹھے تھے وہ بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، نہیں روکا نا؟ اور اب میں آپ کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر یاد رکھے تو، جس علاقے یا مسجد یا جس جگہ میں مسجد کی پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں، اس مسجد کی اگلی صفوں سے اللہ کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ میری اس بات کو سوچئے گا، آنے دو، پیار کرنے دو، شرارتیں کرنے دو، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کل کے نمازی ہیں، یہ کل کی ہماری پوری جماعت ہے اللہ کی توفیق سے، اور یہ قیامت تک ہمارا صدقہ جاری ہے اللہ کی توفیق سے۔ بچی آتی ہے قرآن کے لیے بیٹھ جاتی ہے، آہستہ آہستہ سنتی رہی، دیکھتی رہی، بڑی ہو گئی، قرآن پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ ہندو لڑکی مسلمان ہوگی چپکے سے، شادی کا وقت آیا تو استانی سے کہتی ہے استانی جی بڑے بڑے تحفے آئیں گے، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ مجھے قرآن پاک کا تحفہ دیں، مجھے کوئی میرا تو یہ تحفہ دے گا نہیں، اور کو مسلمان کو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مجھے نا کپڑوں میں لپیٹ کے قرآن دے دیجئے گا، شادی کے بعد مجھے سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میرا قرآن کے بغیر دل کیسے لگے گا۔ اللہ ہمارا دل بھی قرآن سے لگا دے، ہماری بہنوں بیٹیوں کا دل بھی قرآن سے لگا۔ ساری رات نوجوانوں موبائل دیکھتے ہو نا، بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں، ساری رات ہی گزر جاتی ہے۔ چلو کچھ پڑھتے بھی ہوں گے، میں نیت پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن اس موبائل نے ایک بات سمجھائی ہے۔ ہم واقعات پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام ساری رات قرآن پڑھتے رہے، کبھی کبھی نا ذہن میں خیال آتا تھا وہ ساری رات تھکتے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کبھی ذہن میں خلش آتی تھی۔ لیکن آج موبائل نے یہ بات سمجھائی ہے، آج کا نوجوان بچہ بچی اگر دنیا کی باتیں دیکھتے دیکھتے یا گندگی کو دیکھتے دیکھتے ساری رات جاگ سکتے ہیں، تو پھر بات سمجھ آ گئی کہ اللہ والے پھر قرآن پڑھتے پڑھتے بھی ساری رات جاگ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما دے۔ دعا کرو اللہ قرآن ہماری نسلوں میں جاری کر دے، ہمارے سینوں کا سکون اور ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ حضرات، شادی ہو جاتی ہے، تحفہ دے دیا جاتا ہے، بچی گھر چلی جاتی ہے، چپ کے پڑھتی رہتی ہے، چھپ کے مسلمان ہے، اس کا خامد تاجر ہے بہت بڑا، بیمار ہو گیا، علاج ڈاکٹر حکیم، شفا نہیں ملی۔ یہ خاتون کہتی ہے ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا اگر میں آپ کا علاج کر دوں تو آپ میری بات مانیں گے؟ کہنے لگا کیا بات کرتی ہو، میں مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک یہ سوال ہی کر رہی ہو، کرو علاج، جو مانگو گی میں دوں گا۔ کہتی ہے میں روزانہ نا جب بھی اندر جاتی چپکے سے قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ الم نشرہ پڑھتی، 5-6 آیات کی صورت ہے اور 10-12 سیکنڈ میں پڑھی جاتی ہے۔ کہا میں وہ پڑھتی اور اپنے شوہر کو دم کر دیتی، چپکے سے پھونک مار دیتی، آج بہتر، کل بہتر، پرسوں ترسوں صحت یاب ہو گیا۔ ایک دن بیٹھا تھا تو کہنے لگا علاج تو میرا آپ نے کیا ہے، ایک آپ کا مطالبہ تھا کہ جو مانگوں گی وہ دو گے، آج ویلا ہے، میں تمہیں آفر کرتا ہوں جو مرضی مانگو دوں گا۔ کہتا میں نے سوچا کپڑے، زیور، کوئی مکان مانگ لے گی، پراپرٹی مانگ لے گی، میں نے کہا آج میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مانگو جو مانگتی ہو۔ خاتون کہتی میں نے پوچھا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا نا تو میں اندر گئی اور کپڑے میں لپٹا ہوا وہ قرآن پاک لے آئی۔
مولانا عبد الغنی فاروق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے، وہ خاتون کہتی ہے، میں نے وہ قرآن پاک اس کے سامنے کر دیا اور کہا یہ ہے وہ کتاب جس کے ساتھ میں نے تیرا علاج کر دیا ہے، یہی تیرا ڈاکٹر ہے، یہی تیرا حکیم ہے۔ وہ میرا شوہر کہتا ہے اللہ کی بندی اگر اسی سے میرا علاج ہوا ہے جسم کا تو پھر میری روح کا علاج بھی اس سے ہونا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جسمانی شفا بھی ہے، یہ روحانی شفا بھی ہے۔ حضرات میں نے دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ یہ کتاب وفا ہے، یہ وفادار دوست ہے، یہ ساتھ نبھانے والا ہے۔ اور کتنا ساتھ نبھاتا ہے؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الاوسط میں 3 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، الموجم الکبیر، الموجم الاوسط، الموجم الصغیر، 3 حدیث کی کتابیں۔ الموجم الاوسط میں جو دوسری کتاب ہے اس میں ایک روایت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ۔ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، لوگوں کی قبریں کھولی جا رہی ہوں گی، اچانک ایک قبر کھلے گی، اس میں ایک مسلمان نکلے گا اور اس مسلمان کے سامنے نا اس کا ایک عمل انسانی شکل میں کھڑا ہوگا۔ یہ مسلمان ابھی قبر سے نکلے، وہ عمل سامنے کھڑا ہوا ہے انسانی شکل میں، اور نکلتے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور سلام لے کے مصافحہ کر کے کہتا ہے عرفتنی، کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ یہ کہے گا ما عرفتک، میں نے نہیں پہچانا۔ دوسری مرتبہ یہی سوال، یہی جواب، تیسری مرتبہ یہی سوال، یہی جواب، تیسری مرتبہ جب یہ قبر سے نکلنے والا اس اپنے عمل کو پہچاننے سے انکار کرے گا نا تو یہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا دوست قرآن، دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں نے یہاں پورے میدان معاشر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ حضرات اللہ کے دربار میں لے جائے گا اور جا کے قرآن پہلی بات یہ کرے گا، سفارش کرے گا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا بھی اور اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا۔ قرآن اللہ سے کہے گا مولا یہ تیرا بندہ میرے سے بڑا پیار کرتا تھا، دن رات مجھے پڑھتا تھا، چلتے پھرتے میری تلاوت کرتا تھا، اللہ یہ حافظ نہیں تھا پھر بھی مجھے پڑھتا تھا۔ اور یہ میں بھی دوستوں کو آج کل توجہ دلا رہا ہوں، دیکھیے سارا قرآن پاک حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکا، میری بات کو توجہ سے سنیے گا، اگر یہ نہیں ہو سکا تو میرے پیارے بھائیوں، مسلمان بہنوں، بیٹیوں، تو تھوڑا تو قرآن حفظ کر لیں، چند صورتیں تو حفظ کر لیں۔ مجھے پورا یقین ہے میرا رب جب حافظ قرآن سے کہے گا نا کہ اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جا، جنہوں نے تھوڑا یاد کیا ہوگا ان کو بھی کہے گا جتنا تم نے پڑھا ہے تم بھی پڑھتے جاؤ اور اللہ کے جنتوں کے درجے طے کرتے چلے جاؤ۔ اور جنت کے درجے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے گھر کی سیڑھیاں ہیں، جس طرح فرمایا جتنا زمین سے لے کے آسمان کا فاصلہ ہے نا، اتنا اللہ کی جنت کے ایک درجے سے لے کے دوسرے درجے کا فاصلہ ہے۔ قرآن سے دل لگاؤ لوگوں، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑو، اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن سے جوڑو، اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دو، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی دولت دو۔ زندگی کا سارا دہیج بنا دیا، قرآن کی دولت نہیں دی، سوئی تک بھی ماں کہتی ہے میں نے دے دی، کپڑے بھی میں نے سلائی کر کے دے دی ہے، ایک ایک چیز دے دی ہے، لیکن اللہ کا قرآن نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کاموں کی شہر میں دیکھنا، شادیاں ہوتی ہیں نا، دعوتیں ہوتی ہیں نا، خوشیوں کے پروگرام ہوتے ہیں نا، لوگ جاتے ہیں تحفے لے جاتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے؟ پھول لے کے جا رہا ہے، اچھی بات ہے، کوئی کپڑے تحفے کے طور پہ لے کے جا رہا ہے، اچھی بات ہے، کوئی مٹھائیاں لے کے جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اور لوگوں آج کے جمعے کے بعد ایک رواج شروع کرو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے پیاروں کو اللہ کے قرآن کا تحفہ دو۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس سے بڑا کوئی تحفہ ہے دنیا میں؟ اللہ کا قرآن کیوں نہیں گفٹ کرتے؟ یہ رمضان المبارک میں افطاریاں ہوں گی، افطاریاں کرنے کروانے والوں ایک دوسرے کو قرآن مجید کے تحفے دینا، اس رمضان کو قرآن کا مہینہ بنا کے گزارنا، کچھ قرآن اس رمضان میں یاد کرنا۔
کچھ قرآن مجید کا ترجمہ اس رمضان میں ضرور پڑھنا، اس قرآن مجید کو تحفے ایک دوسرے کو دینا، اس قرآن مجید کی مجلس سے گھر گھر میں کروانا، اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام اپنے گھروں میں کروانا، تراویح کا جہاں قریب مساجد نہیں ہے، اپنے آفیسز میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے اداروں میں۔ حضرات، وہ کہے گا انا صاحب کل قرآن، اس نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ، اب میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، لیکن میری ایک سفارش بھی ہے، اللہ میں اس پہ راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ مالک کائنات فرمائیں گے جا میرے قرآن، آج کے بعد میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں، میں نے کبھی ناراض نہیں ہونا۔ اور آپ نے غور نہیں کیا، یہ چھوٹا جملہ میں نے نہیں بولا، کون راضی ہوا ہے؟ رب راضی۔ اور لوگوں، جس کا رب راضی اس کا جگ راضی، اور جس کا رب راضی اس کا سب راضی۔ ساری دنیا ناراض کر کے رب راضی ہو گیا تو کچھ نہیں بگڑا، اور ساری دنیا راضی کر کے رب ناراض ہوا تو کچھ حاصل نہیں کیا۔ کوشش کرو ساری زندگی میں ایک رب راضی کر لو۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں، جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں، اتنی جلدی میری سگی ماں بھی راضی نہیں ہوتی۔ اور جتنی جلدی رب راضی ہو جائے، کائنات کا کوئی رشتہ اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا۔ اور راستے میں جاتے جاتے لکڑی اٹھا کے سائیڈ پہ کر دو، آسمان سے آواز آتی ہے شکر اللہ لہو وغفر لہو، وہ اتنی بات پہ ہی راضی ہو گیا، اس نے شکریہ بھی ادا کیا اور ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ رب راضی ہو گیا تو سارا جگ راضی ہو گیا۔ ہماری جماعت کے نا ایک بزرگ گزرے ہیں، صوفی عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، مامو کانچن والے۔ ان کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ یہ ایک جملہ بڑا بولتے تھے، ہر وقت بولتے تھے، بڑا ہی پیارا جملہ ہے۔ کہتے تھے اللہ میں تیرے تے راضی، ہر بات کرتے کرتے یہ کہتے یا اللہ میں تیرے تے راضی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آتے جاتے سوتے جاگتے، ایک ہی جملہ اللہ میں تیرے تے راضی۔ ایک طالب علم جو ان کے پاس پڑھتا تھا نا، یہ واقعہ مجھے میرے والد محترم نے سنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، یہ ان کے شاگرد تھے صوفی عبداللہ صاحب کے، میرے والد محترم۔ کہتے ہیں شاگرد نے کہا استاد جی ساری زندگی ایک ہی بات سنی ہے، 7 سال ہو گئے، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، جملہ ہی بدل لے۔ صوفی صاحب نے جو جواب دیا تھا نا، آج کے جمعے میں کوئی بات یاد نہ رکھے، یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ کہنے لگے بیٹا میں ساری زندگی بھی کہتا رہوں نا کہ یا اللہ میں تیرے تے راضی، اور میرا رب ایک بار کہہ دے جا عبداللہ میں نہیں تیرے تے راضی، تو میرا تو کام بن جائے گا، اللہ آپ پر بھی اور مجھ پر بھی راضی ہو جائے۔ دعا کیا کرو سونے اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک راضی ہیں، سونے رب انگ انگ راضی ہیں، پل پل راضی ہیں، ہر سانس راضی ہیں، سونے مالکہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ حضرات پھر اس کے والدین کو تاج، پھر اس کو تاج، پھر جنت کے درجے، یہ ساری حدیث لمبی ہے، لیکن میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے آج کا خطبہ جمعہ ختم کرنے سے پہلے آپ کو بڑا ایک اہم پیغام دینا ہے۔ سن تو لیے فضائل بھی، دلائل بھی، مسائل بھی، اور میں نے پہلی دفعہ نہیں سنائے، علماء کرام سناتے رہتے، بہت سارے واقعات ہوں گے جو آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، احادیث ہوں گی، بات تو کوئی بھی نئی نہیں ہوتی۔ وہ سیف نے کہا تھا انداز بیان بات بدل دیتا ہے سیف، ورنہ کوئی بات دنیا میں نئی بات نہیں ہوتی۔ انداز مختلف ہو سکتا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، جذبات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بات تو وہی ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے پھر آج کے خطبہ جمعہ کے آخر میں اپنے رب سے کچھ وعدے کرتے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ کہ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے ان مہینوں میں برکت پیدا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید کرے۔ کم از کم ایک قرآن پاک ہر بندہ، مرد عورت بچہ بوڑھا نوجوان، انشاءاللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ایک قرآن مجید لازمی انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور جن کی روٹین ہے پڑھنا
وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہر روز کی ایک آیت بھی اگر اللہ کے قرآن کی پڑھو نا، پورے رمضان میں 30 آیتیں پڑھ سکتے ہو. 30 آیتیں. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے جس بندے کو قرآن مجید کی پہلی 50 آیتیں آتی ہیں نا، پہلی 50 آیتوں کا ترجمہ آتا ہے، وہ تقریباً 90% قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہے، چونکہ یہی الفاظ دوبارہ دوبارہ آگے آتے ہیں. صرف 50 آیتیں بھی پڑھ لو، 2 آیتیں روز کی نہیں بنتی، ترجمے کے ساتھ پورا اللہ کا قرآن سمجھ سکتے ہو. دوسرا کام، اس بابرکت مہینے میں اپنے گھروں میں دروس قرآن کرواؤ، گھر گھر میں دروس قرآن کرواؤ، قرآن کی محفلیں لگاؤ. تیسرا کام، اس بابرکت مہینے میں آتے جاتے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، ایک دوسرے کو قرآن مجید کے تحفے دو. چوتھا کام، اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرو، کچھ نہ کچھ. 50 سال کے نمازی ہیں، لیکن مجھے معاف کرنا، شاید اس مسجد میں بھی ہوں گے 4 کل نہیں آتے. 50 سال ہو گئے اللہ کا قرآن سنتے ہوئے، کبھی شوق ہی نہیں بنا. لو ایک بہت بڑا اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی اس مسجد میں موجود بزرگ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، یہ ایک شرط ہے، 60 سال سے زیادہ ہے، وہ آج ارادہ کریں قرآن پاک حفظ کریں، عمرہ اس کو ہم کروائیں. آج عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کر رہا ہوں اپنی طرف سے. 60 سال کی عمر سے زیادہ اگر کوئی آج ہمیں بتا دے اور پھر یاد کر لے، پہلے سے حافظ نہ ہو، ڈنڈی نہیں مارنا، آج شروع کرے اور کر سکتا ہے وہ حفظ. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اکرم خان نیازی، بکھر کے ہیں، ہماری جمعیت اساتذہ پاکستان کی مرکزی کابینہ میں رہے، اجلاسوں میں نہیں آتے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آتے نہیں ہیں، کہتے میں مصروف ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو ریٹائرڈ ہیں، آپ کیوں مصروف ہیں؟ کہنے لگے میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں. 63 سال ان کی عمر تھی جب انہوں نے مجھے یہ کہا، میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں. 2-3 سال گزرے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب تو آ جایا کریں. کہتے اب تو میں نے بالکل ہی نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اب میں نے قرآن پاک پورا حفظ کر لیا ہے اور میں ہر نماز پہ ایک سپارہ جا کے قاری صاحب کو سناتا ہوں. 66 سال ان کی عمر ہے، 60 سال کے بعد انہوں نے حفظ کیا. اور کوشش تو کرو، اللہ کے دین کے معاملے میں ایک قدم آپ نے اٹھانا ہوتا ہے نیت والا، باقی بھاگ میرا رب لگا دیتا ہے سارے کے سارے. حضرات، کوئی میرا بزرگ یا خاتون بزرگ قرآن پاک یاد کرنا شروع کریں، جس دن قرآن پاک مکمل کر لیں گے اسی مسجد میں ان کی تقریب کریں گے اور عمرے کا ٹکٹ بھی ان کو دیں گے انشاءاللہ العزیز. حضرات، میری گفتگو ختم ہو چکی ہے. میں نے 2-3 منٹ میں آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنی ہے، اس لیے میں اگلا خطبہ بھی شروع کرنے لگا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.